یہ ان کے پاس نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں، اور پھر ایک لیبل لگا لیا اکابرین دیوبند، دنیا جہان کا جو جھوٹ بھی ہو اکابرین دیوبند۔ تو میں پہلے تجھے کہتے ہیں متعین کر، دوسرے نمبر پہ اکابرین دیوبند پہ اللہ کی رحمت ہو، یہ سب مقلدین ہیں، اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مقلد کی بات فروعی مسائل میں بھی حجت نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ عقائد کے مسئلہ میں حجت ہو۔ اگر تعویذ کا ثبوت دینا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کر جس میں تعویذ کے لکھنے کا جواز ہو، اگر قرآن سے نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر کہ اللہ کے محبوب نے پوری زندگی کوئی ایک تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی دم کیا ہے، آخر تک آپ نے دم کیا، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی دم کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب نے ایک دن کسی صحابی کو چھوٹا سا تعویذ لکھ کے دیا ہو، چلو اس پہ قرآن ہی لکھا ہو، حدیث ہی لکھی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ، بے غبار سند کے ساتھ، جھوٹی روایتیں نہیں، یا ان عمر ابن شعیب ان ابی ان جدی کی سند نہیں، صحیح سند کے ساتھ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، علی، خلفائے راشدین میں سے ان کی زندگی میں کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ انہوں نے تعویذ لکھ کر دیا ہو علی الراس والعین۔ ہمارے اندر کوئی ضد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ جو تعویذ کا یہ رد کر رہا ہے کہ تعویذ کو لکھنا، قرآن مجید کی آیتوں کو، حدیثوں کو لکھ کر جو ہے گلے میں لٹکانا، اس بات کی مکمل طور پر یہ موصوف نفی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطالعہ نہیں ہے، اور یہ بیچارہ جو ہے کتابیں نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ جو چیز بھی اس کے ہاتھ آتی ہے، یہ سامنے نظر آتی ہے، اسی کا یہ معاشرے میں موجود چیزوں کا انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ یہ بریلوی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تعویذ وغیرہ، تو اس بنیاد پر انہیں چونکہ بریلویوں کا ہر عمل شرک پر مبنی نظر آتا ہے، تو یہ تعصب کی اینک لگا کر ہمیشہ ہر عمل کو دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہیں ہر شے میں شرک نظر آتا ہے۔ دیکھیں میں اب ان کو دکھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ تعویذ وہ تعویذ جن میں شرکیہ کلمات لکھے ہیں، جن میں قرآن اور حدیث کی صراحتاً مخالفت موجود ہے، اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا۔ رہ گئی بات کہ جو حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ لکھ کر دے دینا، قرآن کی آیتیں لکھ کر دے دینا، یہ جائز عمل ہے، اور یہ ہم اس پر ثبوت پیش کریں گے۔ دیکھیے پہلی جو کتاب ہے وہ میں آپ ہی کے گھر سے حوالہ دیتا ہوں، زاد المعاد، امام ابن قیم کی کتاب ہے، اس میں سے میں پہلا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس میں میں آپ کو یہ حوالہ دوں گا، یہ آپ کے گھر کا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مقلد کا قول ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بھی تو مقلد ہیں، پھر آپ کی بات ہم کیوں مانیں؟ آپ کی بات بھی ہم نہیں مانیں گے، اور آپ کے جو اہل دیوبند ہیں وہ بھی آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ بھی تو مقلد ہیں، ہمارے امام تھوڑی ہیں، تو ہمارے جو اکابرین ہیں، تو آپ کو چاہیے پھر ڈائریکٹ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں پیش کیا کریں، اکابرین کی کتابیں پیش نہ کیا کریں۔ تو آپ بھی مقلد ہیں، تو ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، نہ سنیں گے، لہٰذا ہم آپ کا رد کریں گے کہ آپ کی یہ بات جھوٹی ہے۔ سن لیں حوالہ، پہلے جناب والا یہ روایت میں موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ حدثنی عبداللہ بن احمد قال رأيت ابی یکتب للمرأة اذا اسر علیہ الولادتها فی جامع ابیض او شیء نظیف یکتب حدیث ابن عباس لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین کأنہ یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعة من نہار بلاغ۔ دیکھیے میں جلد نمبر 4 امام ابن قیم نے یہ روایت لکھی ہے کہ جو عبداللہ بن احمد وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ لکھ کر دیتے تھے، جب عورت کی ولادت پر تنگی ہو جاتی تو کسی سفید چیز میں یا کوئی پاک چیز ہوتی اس میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث مبارک اس کے اوپر لکھ دیتے، جو آپ لکھ کر دیا کرتے تھے،
وہ والی جو ہے وہ کیا الفاظ ہوتے تھے؟ لا الہ الا اللہ الحکیم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ. یہ والا لکھ کر دیتے تھے. یہ اس کتاب میں جناب والا موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ والی زاد المعاد پیش کی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں ان کے ضمن میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ والی جو آیت ہے اس ضمن میں جو ہے لکھا گیا ہے اپنا، یہ میں پہلی کتاب پیش کر الجامع الاحکام، یہ جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، آپ بھی اس کے حوالے دیتے رہتے ہیں. اس میں اختلاف تو علماء اس بات نشرہ میں کرتے ہیں، لیکن آگے جو لکھتے ہیں وہ کمال کی بات ہے. وَهِيَ أَن يَكْتُبَ شَيْئًا مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسُحَ بِالْمَرِيضِ أَوْ يُسْقِيَهُ فَأَجَازَ سعید بن مسیب. تو کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا قرآن میں سے کوئی شے کسی کاغذ پر لکھ کر اسے پانی میں دھوئے اور پھر اس مریض کے اوپر مل دے یا پھر اس کو پلا دے تو اس کی اجازت سعید بن مسیب دیتے ہیں. اس کی اجازت. دیکھا لکھنے کا بھی ذکر ہے، دھو کر پلانے کا، ملنے کا بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شرک موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے چل کر 5ویں نمبر پر امام مالک کی بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں قال مالک لا بأس بتعلیق الکتاب التي فيها اسماء الله عز وجل على اعناق المرضى على وجه التبرك بها اذا لم يرد مؤلقها بتعلیقها مدافعة العین. کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے لکھ کر دینے میں اور لٹکانے میں اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے مریض کی گردن پہ، اور بطور تبرک برکت کے لحاظ سے لکھے اللہ تعالیٰ کے نام اور مریض کی گردن پر لٹکا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کا ارادہ مدافعۃ العین کا نہ ہو تو پھر جائز ہے. اس سے آگے پھر وہ حدیث پاک جو جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے وہ ایک روایت لکھتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وسوء عقابہ. جامع ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہے وشر عبادی ومن همزات الشیاطین. تو انہوں نے جو لکھا ہے ومن شر شیاطین وان یحضرون، یہ والے الفاظ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھے جو اپنی نیند سے ڈر جائے. تو اب اس ضمن میں آگے وہ یہ الفاظ نبی پاک کے ہیں. وکان عبداللہ یعلمها ولدہ من ادرک منہم، اور جو ان باتوں کا یاد کر سکتا تھا اسے بچے کو وہ سکھا دیتے تھے حضرت عبداللہ. اور ومن لم یدرک جو ہے کتبہ وعلقہ علیہ. تو کہتے ہیں کہ پھر جو یاد نہیں کر سکتا تھا جو بچہ تو پھر لکھ دیتے اس کو اور پھر اس کے گلے میں لٹکا دیتے. یہ والی جو ہے میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی طریقے سے روح المعانی کے آپ حوالے پیش کرتے رہتے ہیں. روح المعانی کا حوالہ بھی میں جناب والا وہی امام مالک نے جو بات لکھی ہے، روح المعانی میں یہ بات موجود ہے. امام مالک نے جو بات لکھی ہے، امام مالک کا جو قول انہوں نے لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، تو یہ لکھنے کے بعد جو ابھی میں نے یہاں پر پیش کیا ہے قال مالک لا باس بتعلیق الکتاب التي فيها اسماء الله عز وجل على اعناق المرضى على وجه التبرك بها اذا لم يرد مؤلقها بتعلیقها مدافعة العین. تو یہ والی عبارت جو ہے صاحب روح المعانی نے بھی لکھی ہے. اب دیکھیے وہ آگے نیچے کر کے امام باقر کے بارے میں لکھتے ہیں ورخص الباقر فی اوزتی تعلق علی صبیان مطلقاً. مطلقاً امام باقر جو ہے وہ اس میں قید ہی نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں مطلقاً لکھ کر بچوں کے گلے پہ لٹکا دیا جا سکتا ہے. اور اس طرح امام ابن سیرین کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. لا یرا باسن بشیء من القرآن، قرآن میں سے کوئی شعر اگر وہ لکھ کر انسان بڑا ہو یا چھوٹا اس کے گلے میں لٹکا دے مطلقاً، وہ کہتے ہیں اس میں مذائقہ ہی نہیں ہے. اور یہی لوگوں کا پرانے زمانے میں عمل تھا. وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ، اور تمام لوگوں کا اس بات پر عقیدہ تھا. یہ والی بھی میں نے جناب والا آپ کے سامنے پیش کی ہے.
تو اب میں نے تفسیریں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، جامع ترمذی کی بات بھی رکھی ہے، زاد المعاد کی بات بھی رکھی ہے، تفسیر روح المعانی کی بات رکھی ہے، تفسیر قرطبی کی بات رکھی ہے، امام مالک کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن سیرین کی بات پیش کی ہے، امام باقر کی بات پیش کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ لکھ کر دیا کرتے تھے اور جو پیش کیا کرتے تھے، وہ میں نے کچھ آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اب اگر آپ کے میں ہمت ہے تو کہو کہ یہ شرک ہے، کہو کہ یہ حرام ہے۔ جب تم یہ کہو گے حرام ہے تو پھر ماننا پڑے گا امام مالک نے حرام کام کیا یا شرک کی، انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے لکھا۔ پھر زاد المعاد امام ابن قیم کے بارے میں بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے حرام کام لکھنے کی دعوت دی ہے یا شرک والے کام کی دعوت دی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگر یہ یہاں پر اس بات کے طور پر جامع ترمذی میں الفاظ موجود ہے لکھنے کے، اور یہ کہ تعویذ لکھ کر عبداللہ ابن عباس بچے کے گلے میں لٹکاتے تھے، اگر یہ شرک ہے تو پھر جامع ترمذی میں شرک کی اجازت ثابت ہو گئی۔ اور اگر آپ کے سامنے نزدیک حرام یا شرک جو بھی آپ اسے مانیں گے تو پھر الجامع الاحکام میں اس کی اجازت ثابت ہوگی۔ امام ابن مسیب جو سعید بن مسیب نے اس کی اجازت دی ہے، ان پر بھی حرف آئے گا۔ تو لہٰذا اختلافی ایک امر تھا۔